بھارت اقلیتوں کو نہیں برداشت کرتا. بھارت کے اندر اپنی ننگی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے کچھ دیر قبل اس نے اپنے طیاروں سے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں. نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق الحمدللہ ایئر فورس کے ایسٹس تمام محفوظ ہیں. اس کے علاوہ بھارت نے افغانستان میں بھی میزائل داغے ہیں اور ڈرونز کا حملہ بھی افغانستان پر کیا ہے. بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت کے ذریعے اور اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. سب لوگوں نے چھوڑ دیا. عالمی برادری پر جو ہے رسوائی کا سامنا ہے، اکیلے پن کا شکار ہے. لیکن اب لگام کون ڈالے اس کو؟ اس کے گلے میں پٹا تو ڈالنا ہے نا جو پاگل ہوا پھر رہی ہے. علاج ہے، پہلے تو اس کا علاج کریں جو ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے نا جی انشاءاللہ وہ ایک اچھے طریقے سے کریں. اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر یہ بھاگتے پھریں گے اور پھر یہ دنیا سے کہیں گے جی ہماری جان چھوڑیں، پاکستان میں ڈی ایسکیلیشن کرائیں. دین ہمیں اپنی کنڈیشن رکھ کے ان سے بات کرنی چاہیے. تو یہ 4 کنڈیشن ہیں، یہ کریں گے تو ہم پھر اس کے بعد ڈی ایسکیلیشن کریں گے. ادروائز یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یہ ایکسٹریمسٹ اکھنڈ بھارت کے جو ٹول ہے کہ جب تک ان کے سر پہ ڈنڈا نہیں پڑے گا یہ رام دام نہیں کریں گے. ان کے لیے صحیح جتنی سختی کریں گے اتنے پاکستان کو آسانی نہیں. ڈنڈا تو پڑ رہا ہے زاہد محمود صاحب، ڈنڈے تو خوب پڑ رہے ہیں. ایک جانب سے تو جو بھی ہر بار میں جا رہا ہے وہاں سے ناکامی کا سامنے. حاری صاحب آپ ہی کی جانب بڑھ کے یہ سوال کراتا ہوں کہ ڈنڈے تو خوب پڑ رہے ہیں، ہر طرف سے پڑ رہے ہیں، ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ مزید اب ظاہر وقت تو نہیں لگے گا؟ جھوٹ کتنی وقت تک، کتنی دیر تک وہ چھپا سکتا ہے اپنی عوام سے؟ اب تو سامنے آتا جا رہا ہے، وہاں پر بھی عوام نے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں. جی زاہد صاحب آپ بتائیے گا سر. اب جھوٹ دیکھیں بالکل یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا آج آپ بیپر نوٹ کر لیں، اس کو رکھ لیں. آج بھارت کی ڈس انٹیگریشن کا اوپر کا آغاز ہو گیا جی. یہ آج نہیں تو کل اب یہ ہو کے رہے گا. جب یہ ریویل ہوگا اور جب یہ سارا ان کا چہرہ سامنے آئے گا تو سکھ جو ہیں ان کے جو پرانے زخم ہیں وہ ابھی تک بھولے نہیں ہیں جی. وہ تو وہ اس پہ کریں گے. اور آئی تھنک پاکستان شوڈ اڈاپٹ پالیسی بڑی امپورٹنٹ. کل ہی ان کو ڈپلومیٹس کے ذریعے جس طریقے سے بھی یہ کرتے ہیں سکھوں کو یہ بالکل کلیئر اپنے ثبوتوں کے ساتھ یہ ان کو بھیجیں کہ کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، تاکہ اس کو لگام دی جائے. یہ لاسٹ وہ اپنا ہی لاسٹ ہز مائنڈ. وہ ایک اس وقت خونی جو درندہ ہوتا ہے نا جی وہ بنا ہوا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈومیننس اور بلڈ کی پالیسی یہ ایک لے کے آئے ہیں ماڈل اسرائیل سے کہ وہ انہوں نے غازہ بنایا ہوا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں اب ان کو میرا خیال میں اٹ از ہائی ٹائم. اب تو جو نور خان پہ بھی انہوں نے اٹیمپٹ کر دی ہے اور اٹس اے کلیئر ڈکلیریشن آف وار. تو اب تو میرا خیال میں وی شوڈ ناٹ ہیو اینی ریزن کہ ابھی ہم ڈیلے کریں گے. اور اب دیکھیں گے کہ پاکستان اب اس کو جب تک سبق نہیں سکھا لے گا اس وقت تک اب چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز فیلڈ میزریبلی کہ وہ 2 نیوکلیئر پاورز کے اس کے ڈوئل کو ہمیشہ روٹین میٹر سمجھتی رہی ہیں. اور میرے خیال میں تھوڑا سا ٹیسٹ اپروول بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے جو دیا ہوا ہوگا. تو اس کے بعد یہ امبولڈن ہوا ہے. اور جب انہوں نے امرتسر پہ کیے ہیں تو اسی وقت ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیسا بلایا اب اس کو بنائیں گے، اس کو ریزن بنائیں گے اور یہ پاکستان کے اب شہروں کو اٹیک کریں گے. کیونکہ ملٹری ڈومین میں تو ان کو بری طرح نقصان ہوا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اپنے کریکٹر کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اور ہماری آرم فورسز کی گرومنگ ٹریننگ یہ ہے کہ سیولینز کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے سیولینز کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کو بہت بڑا چیلنج دیا ہے جی. زاہد صاحب کہ بھارت یا مودی سرکار مس کیلکولیشن کا شکار تو نہیں ہوگی، کسی دھوکے یا فریب کا شکار تو نہیں ہوگی؟ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ نیتن یاہو سے انہوں نے مودی نے ایگریسو پالیسی سیکھی ہیں. وہاں پہ نہتے لوگ تھے فلسطین میں، وہاں پہ نہتے لوگ ہیں، بچے ہیں، معصوم لوگ ہیں، بالکل نہتے ہیں. ان کو ٹارگٹ کرنے میں
ان کو شہید کرنے میں فرق ہے. یہاں پہ پاکستان ہے, ایک اٹامک پاور ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت نے بہت بڑی مس کیلکولیشن کر دی اور اپنا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے بار بار بلنڈر کرتا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ ایک اتنا اس نے بند گلی میں یہ مودی اپنے آپ کو لے گیا تھا کہ اب یہی چیز ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور اس کو جو رافیل والا جو دکھ ہے, جو پہلی رات کے پہلے آدھا پونے گھنٹے کے جو 40-45 منٹس میں جو رسپانس کیا پاکستان کا, دیٹ از بیسیکلی اے ڈیفینسو مینوور. لیکن اس کے بعد اس کا جب نقصان ہوا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئی, جس کے اوپر یہ بہت تکیہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, جو کمانڈ میں تھا, اور ان کے اپنے 3 سینئر ملٹری لیڈرز کو, ملٹری جنرلز کو فارغ کرنا, انکلوڈنگ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف, اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ دے ور کنفیوزڈ, اور ملٹری بالکل یہ آپریشن نہیں کرنا چاہتی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے یہ فائر کیے ہوں گے, جو اس کی پلاننگ میں شامل ہوں گے, جنہوں نے ادھم پور سے فائر کیے امرتسر کے اوپر, ان کا ضمیر, ان کی آواز, یہ سائیکولوجیکل پیشنٹ بن جاتے ہیں یہ لوگ. اور یہ آج نہیں تو کل اس نے نکلنے آواز بھی نکلنی ہے, پھر فلائٹ بھی نکل آئے گی, انٹرنیشنلی یہ چیزیں باہر آ جائیں گی. ابھی تو الیکٹرانک جو سگنلز ہیں, جو پاتھس ہیں, وہ بالکل ٹریس ہو جائیں گے, اور جدھر سے ڈیبریز ملیں گی ان میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے بیلسٹک میزلز ہیں, کہاں سے فائر ہوئے ہیں. آئی ایم شیور یہ ابھی اس کو پلے اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ ان کے آلریڈی پلانڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ ان کے موجود ہوں گے جنہوں نے کارڈن کر لیا ہوگا. دے ول ناٹ الاؤ دی پاپولیشن. میں چیف منسٹر جو امرتسر پنجاب سکھ چیف منسٹر ہیں جو بھی امرتسر کے, آئی تھنک ان کو اب پالیٹکس سے نکل کر ان کو آواز اٹھانی چاہیے, اور ان کو اب یہ انکوائر ضرور کرنا چاہیے. اس جنگ میں جو بھی یہ چل رہی ہیں جی, اس میں انویسٹیگیشن کی زیادہ ضرورت ہے رادر کانفلکٹ ریزولوشن, کیونکہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف تو وہ بھارت ایز اے پارٹی کبھی بھی جانا نہیں چاہے گا, کیونکہ دیر از اے پرپز, وہ میتھڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جی. جو اپنے لوگوں کا خون کر سکتا ہے, جو اپنے سکھوں کا خون کر سکتا ہے, یہ